میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں کیا حرج ہے اس حرج نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمارے، تو سبھی کو پہنچایا نقصان، تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کیا حرج نے، کیونکہ حرج زیادہ تر مباحات کے اندر ہوا کرتا ہے کہ اگر ایسا کر لیں تو کیا حرج ہے اور نہ کریں تو کیا حرج ہے، اور اس کے وہ چیز جو فرائض و واجبات کے اندر ہے یا مستحبات کے اندر ہے اس کا حدود شرع سے متجاوز ہونا یقیناً بہت بڑا حرج ہے، لیکن مباحات میں گنجائش ہے، اس میں کیا ہے، لیکن اعتدال پر کون قائم رہتا ہے؟ تو بہت سے کیا حرج کہنے والے مغربی ذہنیت کے لوگ جنہوں نے دین و مذہب کو ایک ضابطے کی چیز بنا رکھا ہے، جیسے اور مذاہب میں ضابطہ ہے، کچھ رسومات ہیں اور عبادات ہیں، انہوں نے بھی اسی ذیل میں اسلام کو اپنے طریق شعار اسلامی میں بالکل یہی سمجھ لیا ان لوگوں نے کہ اگر ہم کوٹ پتلون پہنے ہوئے نماز پڑھ لیں تو کیا ہے، نماز تو ہے، اگر ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے، اگر ہم میز کرسی پہ کھانا بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، کیا ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا؟ اگر ہم تصویر کھنچوا لیتے ہیں، فوٹو لے لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ یہ مولوی صاحبان کی بڑی تنگ نظری، ایسا نہیں۔ تو یہ تو دو چار مثالیں ہیں، اس مثال میں جانے کتنے مغربی ذہنیت مغربی فلسفے والے کہ اس میں اسلام کے اوپر کیا حرج پڑتا ہے، ہماری ایمان و عقائد پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پہ یہ ایک عمل ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شعار اسلام کی اہمیت ان کی دل سے آتی ہے، جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں میں جاذبیت رکھی تھی وہ چیز ختم ہو گئی۔ اور ایک فرقہ ایسا ہوا، یہ مثالاً کہہ رہا ہوں میں، ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس کو غلو ہو گیا، بدعت، وہ کہتے ہیں وہ تفرید کی طرف چلے گئے کہ اس میں کیا حرج ہے، اگر ہم درود السلام زور زور سے پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو کیا ہم برا کرتے ہیں، اگر ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو کیا گناہ کرتے ہیں، اس میں حرج کیا؟ اگر ہم میت کے لیے قبر کے اوپر اس میں کیوڑا ڈال دیتے ہیں یا خوشبو ڈال دیتے ہیں فلاں، اگر بتی جلا دیتے ہیں تو بھائی اس میں کیا حرج کیا؟ یہ تو شریعت کے خلاف بات ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مبادیات ہوتے ہیں، کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، جب تک ان کو اختیار نہیں کرو گے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو خدا کے لیے اس کم وقت میں، کم فرصت کے زمانے میں ایک طلب تشنگی دے کے، یہ نہیں کہ صرف ضابطے کی خانہ پوری کچھ باتیں سننے آ جائیں، میں تم محتاج تھے، تم کو حاجت ہے، تمہیں ضرورت ہے کہ تم کو اچھی بات معلوم، تمہیں رہبری رہنمائی، یہ باتیں بار بار نہیں سننے میں آتی۔ اس لیے تشنگی کے ساتھ، طلب کے ساتھ۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوں اپنے تجربے کی، حدیث نفس جان چکے، حدیث نفس نہیں جانتے، حدیث نفس۔ ایک صاحب سے ہمارا آپ سے بات چیت ہو گئی، آپ نے کچھ کہا، ہم نے کچھ کہا، ختم ہو گئی بات۔ اب جب تنہائی ہوئی پھر مکالمہ آ جاتا، تو انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں نے ایسا کہوں گا، تو یہ حدیث نفس۔ اب اس سے فائدہ اٹھاؤ، جب ایک کیفیت اندر ہے تمہیں فطرت کی کہ حدیث نفس کی کیفیت ہے، اب ہم باتیں کر رہے ہیں، حدیث نفس میں مبتلا ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے میں کہا حدیث نفس ہی تو ہے، توجہ کر دو، کیسی اچھی بات ہے، کس کتاب میں لکھی ہے بات کہ حدیث نفس جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ ارے یہ ہمارے حضرت کی باتیں سنو کیسی لاجواب ہے، کہیں کتاب میں ملے گی بات کہ حدیث نفس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس سے حدیث نفس سے بعد نہیں آ سکتے آپ، حدیث نفس تو ہو کے رہے گی، وہ تو ہو کے رہے گی، کیوں نہیں اس کا صحیح مصرف کرتے؟ اب یہ عالم ہے ذرا بھی جب کبھی خلوت ہوئی، پھر وہی جانے تصور، پھر حدیث ضرور لو لگی ہو، محبت ہو، تعلق ہو تو پھر جی چاہتا دوہرا ہوتی ہے، تو حدیث نفس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو عجیب نئی بات بتا،
جب عادت ہے حدیث و نفس کی تو جو بات سنی ہے اچھی بات اس کو دیکھا. اب یہ عالم ہے ذرا بھی جب کبھی خلوت ہوئی پھر وہی جانے تصور پھر حدیث دل وہی. تو حدیث دل سے فائدہ اٹھاؤ الحمدللہ پھر یاد رہ جائے گا. تو اس وقت موضوع وقت کے کم ہونے کی وجہ سے موضوع تو آتا ہے میرے ذہن میں سے اور زبانی نہیں نکل جاتی. میں یہی کر رہا تھا کہ کیا حرج ایسی ثقیل چیز ہے کہ جو دیر میں ہضم ہوتی ہے اور بعض بدہضمی کو پیدا کرتی ہے. تو بہت سے اسے حرج میں مارے گئے ہیں. بعض آزاد منش عجیب کر کے تہذیب یافتہ لوگ مذہبی ذہنیت کے مذہبی فلسفے کے انہوں نے اسلام کو ایک رواجی چیز سمجھا کہ ایک مذہبی رسم و روایات کی چیز ہے. انہوں نے کہا یہ کام کر لیں تو کیا حرج ہے, کیا مسلمان نہ رہیں گے. میں اس کو کیا نہ کھانے فوٹو کھنچوا لیں, تصویریں کھنچوا لیں, انگریزی میں بات چیت کر لیں, میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے کھانا کھا لیں, کچھ کریں, تمدن اور تہذیب کے انداز بدل دیں. بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ مسلمان ہم باہر کا مسلمان تو ہیں, مسلمان تو رہیں گے. تو یہ ایک چیز ایک فرقہ مسلمانوں کا افراد کی طرف جا کے بالکل بیگانہ ہو گیا شعائر اسلام سے. اسلام شعائر اسلام کی اہمیت اس کے دل سے جاتی ہے. ایک فرقہ اسی میں پیدا ہو گیا تو اس نے رسم و روایات کو عبادت سمجھنے لگا. اس میں ثواب ہے, اس میں ثواب ہے, اس میں ثواب ہے. حالانکہ یقیناً کھلی ہوئی بات ہے کہ ثواب صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو سنت سے ثابت ہے. موتی ثواب کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ سوا نبی کی دوسرا بتا نہیں سکتا کہ چیز میں ثواب ہے کسی چیز میں. ثواب کا کسی عمل پر ثواب کا ہونا تو ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ثواب سے باخبر کون ہے؟ نبی کے سوا نہیں. تو نبی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کا یہ صلاح ہے, یہ اجر ہے, اور واجبات کا یہ اجر ہے, اور مستحبات کا یہ اجر ہے. تو وہ چیز متعین ہو چکی ہے, حدود شرع حدود سنت سے آگے ہو چکی ہے. اب جو تم یہ کہتے ہو کہ اس میں کیا حرج ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے. بھائی تم نے اخذ کر دیا ثواب کا کام, کہاں سے آ گیا ثواب کا؟ قرآن خوانی ہونا. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, اس میں اچھے علماء ہمارے سب ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب کی. ایک صاحب نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے قبر پہ دعا کرنا کہیں سے ثابت نہیں. میت کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرنا. تو ایک عالم نے ہاتھ اٹھا دیے تھے, ہمارے حضرت مفتی صاحب بھی موجود تھے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ بنیے سے زیادہ حریص کون؟ تو ہمیں حریص پیسے کا کون ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ حریص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے کون؟ ایک بھی حدیث ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ حضور نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا. اگر ایک حدیث بھی ہوتی جی جانے کتنے راوی ہو جاتی. تو جب ہمیں روایتاً یہ چیز نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے مصنوع طریقہ نہیں. تو اب یہ تفریح کی طرف چلے گئے ایسے علماء جنہوں نے ان اعمال کو ثواب سمجھ دیا کہ جن کے کہیں سند نہیں, کہیں سے سند نہیں ہے. قرآن خوانی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, 40واں ہو رہا ہے, مثال ثواب کے لیے سنوات ہو رہی ہے, کسی مریض کے لیے بکرا ذبح کر کے صدقہ کیا جا رہا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ایجاد نہیں کہ تمہیں کیا حرج ہے. ارے حرج یہی ہے کہ سنت سے ثابت نہیں, شریعت سے ثابت نہیں, تم حدود سے دعا کر کے ایسی چیز میں ثواب متعین کرتے ہو کہ جس کی کہیں سے سند نہیں, کہ اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں ثواب ہے. تم نے کیسے سمجھ لیا؟ کہ بھائی بات طویل ہو گئی, مقصود ہمارا یہ نہیں تھا, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس حرج نے کہ کیا حرج ہے افراد پیدا کر دی, بیگانہ ہو گئے, اسلام کی حدود سے چلے گئے, تفریق پیدا کر دی روایات و بدعات کے اندر. پھر بھی شاعر اسلام کا جو حسن تھا, صراط مستقیم کی جو جاذبیت تھی اور حصول رضا الہی کا جو ذریعہ تھا, اس تک ترک ہو گیا. اب آپ لوگ آتے ہیں درمیان, اب ہمارے حج کے مخاطب آپ ہو. یہ تو فرائض و واجبات کے اندر تو حج تو گلے کی گمراہی ہے, لیکن مباحات کے اندر یہ چیزیں جب آ گئیں تو حدود سے متجاوز ہونے کے بعد وہی شرعاً ناجائز مکروہ ہو گئی اور معیار فقہ کہیے یا شریعت کہیے اس سے کے خلاف ہو.
ہم آپ ارادہ یہ کرتے ہیں سلوک کا، سلوک حاصل کرنے کا، طریق پہ چلنے کا، اور اس کے لیے جو لازم طریق ہے وہ کسی رہبر و رہنما کو بنانا، بغیر ایک رہنما کے سلوک طے نہیں ہوتا، اور فطرت انسانی کے خلاف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ تمہیں صراط مستقیم اگر ملے گی کہیں تو انعام یافتہ لوگوں سے ملے گی، اور وہ ان کی تفصیل اللہ نے بتا دی کہ یہ لوگ انعام یافتہ، انعام اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء صالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو، یہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور عوام الناس تمام مسلمانوں کے لیے اسی میں خیریت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صادق کون ہوتا ہے؟ صادق وہ ہوتا ہے جس کا عمل، جس کا قول و فعل سنت و شریعت کے حدود کے اندر، جس کا ہر عمل حدود شرع سے متجاوز نہیں ہو، وہ صدیق کہلاتا ہے۔ بتا دیں آپ کے اس میں تھوڑی سی باری بات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہ ہوگی، اخلاص اور صدق دو لفظ۔ اخلاص کی معنی محض خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا اخلاص کہلاتا ہے، مگر یہ اخلاص ناتمام ہے جب تک اس کے اندر صدق نہ ہو۔ صدق کہتے ہیں حدود کی رعایت، جب تک حدود کی رعایت نہ ہو اخلاص بیکار ہوتا ہے۔ ایک بات آ گئی، ہمارے حضرت کا مرتبہ بتائیں گے، لا الہ الا امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بدعتی کا جس نظر کا عالم ہوتا ہے، ہر مومن کا اس وقت ممکن ہے تو اس کے سامنے تمام زندگی بھر کے فلم آ جاتی، تو بدعتی کے سامنے جب آتی اور کہا یہ تمہارے اعمال جو ہیں، قرآن خوانی تمہاری اور تمہارے یہ رسومیات اور یہ تمام جتنی چیزیں سب باطل ہیں، ناپسندیدہ ہیں، حدود شرع سے متجاوز ہیں، عند اللہ مبغوض ہیں، تمہاری سب اعمال نہ۔ وہ کہتا ہے نہیں ایسی بات ہے، میں نے تو اللہ ہی کے لیے کیا تھا، خالصتاً اللہ کی اخلاص کی نیت کی، اس میں شک نہیں کہ جو بھی بدعتی کام کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے اللہ کے لیے، مگر حدود سے متجاوز ہو کے کرتا ہے، اس لیے اس کا اخلاص غیر معتبر ہو گیا۔ صدق کی ضرورت ہے حدود شرع کے اندر، حدود سنت کے اندر، اس سے متجاوز۔ اب وہ اگر اس وقت نا امید ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، کافر ہو کے مرتا ہے۔ تو امام غزالی نے بڑا سخت اس معاملے میں گرفت کی ہے کہ اندیشہ یہ ہے کہ کافر نہیں۔ ہمارے حضرت نے وہاں بھی جا کے تھام دیا، لا الہ، یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ ان کا امام غلبہ حال میں ایسا کہہ رہے ہیں، حقیقت اس کی اور ہے، واہ حقیقت اس کی اور ہے۔ جس وقت اس کے سامنے بدعتی کے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ہر عمل شرع و سنت کے حدود سے متجاوز ہونے کی وجہ سے غیر معتبر بتایا جاتا ہے اور گرفت مواخذہ الہی کے اندر اس کا حضرت فرماتے ہیں کہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ جب اس کو تحسر ہوتا ہے کہ میرے سب اعمال ضائع گئے، تو سوا فضل الہی کے سامنے اس کے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ اس میں جاتا۔ انہوں نے لکھا یہاں تک کہ کافر ہو کے مرے گا، مگر حضرت نے بڑا نرم کیا، دیکھیں بدعتیوں تک یہ حضرت نے معاملہ، پھر بھی صاحب ایمان ہے، پھر بھی کلمہ گو ہے، پھر بھی نبی کا ماننے والا۔ اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ سب ضائع گیا، میرا عمل کچھ نہیں گیا، تو سوا فضل الہی کے اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی اس کی، تو انشاءاللہ اس کا یہ یاس جو ہے مبدل ایمان کے تقاضے سے انشاءاللہ اس میں جاتی ہے۔ یہ ہمارے حضرت کا مرتبہ تعبیت علم کا ایسا کوئی بتائے گا، اتنے بڑے امام کی، اور آج بڑے خاموشی سے فرما دیتے ہیں، یہ امام کا حال ہے، غلبہ حال میں ایسا فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، ان کو بدعات سے روکنے کے لیے تعلیماً تبلیغاً ایسا کہہ دیا انہوں نے۔ مگر ہمارے آپ کے ایمان ضعیف ہیں، اگر رہے سہے اس میں بھی ضرب لگی تو اندیشہ یہ ہے کہ شیطان میں سے نا امید نہ کرتے اللہ کی رحمت۔ حضرت کے مواعظ پڑھ ڈالیں، ملفوظات پڑھے، کہیں نا امید نہیں، ہر جگہ حوصلہ افزائی، یعنی انتہا کر دی اس معاملے میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کیا روزہ رکھتے ہو تم؟ روزے کے معنی ہے قواعد شہوانیہ کو مزمحل کرنا اور نفس کو پر قابو پانا۔ تم نے دن بھر روزہ رکھا اور شام کو خوب پلاؤ زردے و کباب افساس کر دیا، جتنا نظم مزمحل ہوا تھا اس سے زیادہ تم نے کھا پی دیا۔
اب حضرت کی علم کی بات آ گئی، اس لیے دوستوں سے کہانی پڑی۔ تو ایسا روزہ رکھنا بالکل بیکار ہے، کسی جو مقصود حاصل نہ ہو، قوت شہوانیہ کا ذوق، نفس کو قابو میں رکھنے کی عادت یہ نہیں پڑتی ہے، تو ایسا روزہ رائگاں ہے، ثواب مل جائے گا، صورتاً فرض ادا ہو گیا، لیکن حقیقت روزے کی جو حقیقت تھی وہ اس سے محروم رہو گی۔ اس لیے روزے دار کو لازمی ہے کہ کھانے پینے میں پھر بھی اپنے اعتدال رکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوقی بات ہے، حجت نہیں، یہ ان کا ذوق ہے، اور ذوق میں اختلاف ہونا کوئی بات منکر بات نہیں ہے۔ مجھے ذوق سے اختلاف ہے، کتنا ادب ہے، ذوقی بات ہے۔ ہم کو تو حکم دیا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو، کلو واشربو، ہم کھائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نفس بہیمہ کیا چیز ہے، نفس شہوانیہ کی چیز، نہ ہم اس کے فکر میں ہے کہ ٹوٹے یا شکست ہو، ہم اس کے مکلف نہیں۔ ان کا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، انہوں نے کہا افطار کرو، کلو واشربو ہنی مریا، کھاؤ، ہم اس کے مکلف۔ ہمارا تو ذوق یہ ہے۔ ارے بھائی روزہ رکھتے ہو، 30 روزے رکھتے ہو، اچھا روزہ کچھائی کے اوپر بھی تھا کہ لوگ روزہ کچھائی کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، امام کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، اس قسم کی خوشی منانا۔ حضرت فرماتے ہیں بھائی دیکھو 30 روزے رکھتے ہو، اس کے بعد عید مناتے ہو، خوب دعوتیں ہوتی ہیں، دوست احباب آتے ہیں، کہ بھائی ایک روزہ رکھ کے اگر عید منا لی تو کیا حال؟ ارے بس 30 روزے کے بعد عید مناتے ہو، خوب کھاتے پیتے ہو، اچھے کھانے پیتے ہیں، اگر ایک روزے کے بعد بھی تم نے افطار کے بعد تقریب کر لی ہو، خوشی منا لی ہو، لڑکے نے روزہ رکھا تھا اس کے لیے تم نے اپنے احباب کی دعوت کر دی، تو اس میں حل ہی کیا ہو؟ ہر جگہ سنبھالا ہے مسلمانوں کو تاکہ کچھ تو سند مل جائے ان کو اپنی بات کی، اور پھر اپنے مقام پر آ گئے۔ اب یہ فرمایا کہ امام کا بڑا اونچا مرتبہ تھا، انہوں نے بہت صحیح بات کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ ایسی قوی الجثہ تھے، قوی الدماغ تھے، ان کے لیے یہی تدبیر ضرور تھی۔ ان کے مخاطب ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے اسی قسم کی تعلیم و تربیت۔ اب ہمارے سامنے تو ضعیف ایمان والے، ضعیف الجثہ آدمی، کمزور صحت والے لوگ، اگر ہم ان کو منع کر دیں کھانے پینے سے تو یہ روزے کی تحمل بھی نہ لا سکتے۔ ان کا بھی ادب رکھ، ان کا بھی احترام رکھ لیا، اور اپنی بات بھی کہی۔ ان لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ معلوم ہو کہ علوم کیا تھی، انہوں نے کی۔ خیر مستحبات بھی تھا کہ مستحبات سالک کے لیے بڑی ضروری چیز اور بہت اہم چیز، بغیر اس کے سلوک پہ نہیں ہوتا۔ ناقدردان انعامات الہیہ، کیا سلوک طے کرے، کیا رضا الہی حاصل کرے، کیا فنا اللہ ہوگا۔ مستحبات ایک انعام عظیم ہے، اور اعمال کے اوپر تو محدود ثواب کی باتیں ہیں، نماز کے، روزے کے، یہ تو فرائض واجبات ایسے ہیں کہ بغیر اس کی ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ مستحبات میں گنجائش دے دی، اور یہی آزمائش ہے نفس کی۔ تو مستحبات ہیں کیا چیز؟ انہوں نے کہا اگر اشراق کی نماز پڑھ لو مستحب ہے، کتنا ثواب ہے؟ 1 حج 1 عمرہ کا یقیناً ثواب ہے۔ فلاں بات کر لو، عیادت کو چلے جاؤ کسی کو، اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لو، اتنے ثواب۔ بازار جانے کے وقت یہ دعا پڑھ لو، اتنا ثواب۔ غرض کے مستحبات میں بڑے بڑے درجے رکھے گئے ہیں۔ اگر بازار میں جانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو تو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے، 1 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 لاکھ درجہ بلند ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا اعلان ہے، ان کے فضل ہے، اپنے محبوب کی امت کو یہی دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز بازار سے گزرتے ہوئے دعا پڑھی؟ ان کا پڑھی، اس کا اہتمام نہیں۔ اس کیوں؟ کیونکہ فرض واجب تو ہے نہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے۔ سالک کہتا ہے، طریق سے کہتا ہے، کس قدر گستاخی بات کریں گے؟ خدا تو انعام کا وعدہ ہو رہا ہے، تم اس سے استغنا ظاہر کر رہے، کیا سلوک حاصل کرو گے؟ تو جو مستحب کی ترک کرتا ہے اس لیے کہ صاحب اس میں کر لیں گے ثواب ملے گا، فقیر تو کہہ دے گا جائز ہے، طریق صاحب طریق کہے گا بڑے گستاخ، بڑے بدتمیز، بڑے احسان ناشناس، کہ ادھر سے انعامات کے وعدے ہو رہے ہیں اور تم اس سے استغنا کر رہے ہو، کیا سلوک طے کرو گے؟ تو سالک کے لیے مستحبات کا اہتمام یاد ضروری ہے۔ بہت سے مستحبات ایسے ہیں جو نظر انداز ہیں، مثلا وضو کرنے کے مستحبات ہیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، اور
मसनून तरीके से वज़ू करो। उनके साथ अगर हम बेसिन में खड़े होकर वज़ू करने क्या वज़ू नहीं होगा? कौन कहता नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन बस सुन्नत से महरूम रह गए, मुस्तहब बात से महरूम रह गए। वज़ू करने में तुमने मिसवाक इस्तेमाल क़िबला रुख बैठे कि नहीं बैठे? कहते साहब इसकी शर्त नहीं, मुस्तहब है, नहीं बैठे, किसी और रुख बैठ के वज़ू कर ली। उन्होंने कहा मिसवाक इस्तेमाल की, उनका नहीं की, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, मुस्तहब है, इसकी भी तारीफ़ हो गई। तो कितनी एक सुन्नत, एक वज़ू के अमल में 3-4 सुन्नतों के, और दुआ मासूरा जो है वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह करके पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, पढ़ी आपने? उनका ये कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, उजरत में पढ़ते हैं नहीं, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी। उनका क्या कितने मुस्तहब तर्क किए तुमने एक वज़ू में, क्या सालिक बनोगे? क्या यानी इनामात हैं उनके पास। मुस्तहब होने के मानिए कि इनामात इलाहिया उस पर मरतब होते हैं, सबा मरतब होता है। कहाँ से मंसूस है? हदीसों में वाली है, तुम उसकी तारीफ हो। तो भाई सालिक के लिए तो एक एक मुस्तहब को हिफ्ज़ जान बनाना चाहिए, बगैर इसके सुलूक तय नहीं होता, मोहब्बत इलाही पैदा नहीं होती। मुस्तहब है, मोहब्बत पैदा करने की चीज़ें हैं ये, अल्लाह ताला से इससे मोहब्बत पैदा होती है। और क्योंकि सुन्नत हैं, इत्तिबा सुन्नत में अल्लाह ताला के इंदल्लाह मकबूल महबूब होता है ये मर्द, और तुमने अमदन उसको तय कर दिया है। ऐसे गाफिल आदमी क्या सुलूक तय करोगे? तो सालिक के लिए जो बातिन की इस्लाह करना चाहते हैं, ताल्लुक़ में अल्लाह पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए तो मुस्तहबात का इस्तेमाल लाजमी लाजमी। तो भाई इसकी एहतमाम कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुस्तहबात को तर्क नहीं करनी चाहिए। ये मामूलात यौमिया जो है इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इसको समझ के करे तो सब कुछ इसके अंदर आ गया, सब चीज़ों की अहमियत आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ इसमें ऐसी बची नहीं है कि जिसके अंदर इसकी निशानदेही न कर दी गई हो या रहबरी न मौजूद हो। खुदा के लिए इसको हिफ्ज़ जान बनाइए, फिर देखिए क्या से क्या हो जाएगा, और इसका एहतमाम कीजिए। अब उनका कि दाना जब कोई कपड़ा पहनो दाहिनी तरफ से पहनो, जब उतारो तो बाएं तरफ से पहनो, जूते के मुताल्लिक़ हुई है, कपड़े के मुताल्लिक़ हुई है, अमल करते हो इस पर? किसने कह दिया ये कि दाहिनी तरफ से पहनो और बाएं तरफ से उतारो? किसने कहा? उनका मुस्तहब है। मैं मुस्तहब किसने इशारा किया मुस्तहब का? रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जूता उतारने के अमल को एक मामूली अमल समझ रहे हैं, और वहाँ रहमतुल्लाह आलमीन का इशारा ये है कि इस करने में मेरा अमल है, ये महबूब अमल है, तो मुसलमान को ऐसे करना चाहिए। आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैसा इसमें दाहिना उतार दिया जूता या बाएं से उतार दिया, इसमें हर्जी क्या हुई? तो हर जो ऐसी बला है कि सालिक को कहीं का नहीं रखती। आम मुसलमान तो बच जाए तो बच जाए, लेकिन सालिक के लिए तो बड़ा ख़तरा है हर चीज़ में। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर अदा आ गई है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इसमें 1000 में अगर 10 पर भी अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह निजात हो जाए। मेरे एहतमाम तो करोगे 1000 के ऊपर अमल हो। हाँ, तरक्की कैसे करोगे? रूह को तरक्की की ज़रूरत है, मार्फत इलाही लामुतनाही है। ऐ बिरादर बेनहायत दरगाह है, हर की बरवे में रसी बरवे में, तो उनकी रज़ा जमने के लिए तो हर अदा, हमारा हर लम्हे ज़िंदगी उनकी रज़ा जोई के लिए होना चाहिए। और उनकी रज़ा उसी पर मुनहसर है जैसे उनके नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इशारे किए। उन इशारों की तरफ अगर नज़र नहीं है तो भाई सुलूक तो तय नहीं होता, नफ्स तो ज़रूर रह जाएगा, खामियाँ तो ज़रूर रह जाएंगी। तो भाई जहाँ तक अपने इम्कान में है, जहाँ तक मक़दरत है, मस्ततातुम, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, तुम मस्ततातुम, तुम इरादा करो, इआनत हम करेंगे, तुम अपने मक़दरत के मुताबिक तकल्लुफ़ तकलीफ नहीं है, तुम जितने कोशिश करो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम एहतमाम सुन्नत का करो, मुस्तहबात को इत्तिबा करो, अल्लाह ताला इआनत फरमाएंगे। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। या अल्लाह हमको हुदूद शरा, हुदूद सन्नत के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो आपके इनामात एहसानात हैं आमाल में, बाज़ आमाल में, या अल्लाह उन सब आमाल के हमको तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह मुस्तहबात के ऊपर अमल करने के हमको तौफीक अता फरमाए। अपनी रज़ा और मोहब्बत हमें अता फरमाए। जज्बा हमको हमारे तकाज़े तबीयत में पैदा कीजिए कि हम आपके हर उस चीज़ को जो आपको महबूब है और आपके नबी रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, या अल्लाह हमको तौफीक दीजिए कि हम उसकी इत्तिबा करें। या अल्लाह उसे शरीफ कबूलियत अता फरमाइए और हमको उसमें दवाम इस्तिकामत अता फरमाइए। इसी पे साबित कदम रखिए, इसी पे हमारी वफ़ात हो, इसी पे हमारा आमीन। कि मुस्तहबात में ये मोहब्बत क्या चीज़ है? ये अजीब सोज़ गुदार, जब जिस मोहब्बत में सोज़ गुदार न वो मोहब्बत ही नहीं।
جس محبت کا خاصیت محبت کی سوز و گداز، اور سوز و گداز وہ چیز ہے جو غیر ما سوا کو سب کو جلا کے خاک کر دے، محبت ہی محبت رہ جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے شعر اس وقت یاد نہیں آتے۔ محبت جو ہے وہ ایک عجیب، عشق کا زور نہیں ہے یہ آتش غالب، پھر لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ تو محبت کے اندر تو سوز و گداز ہے ہی، اور مستحب جو ہیں اس کے اندر حب موجود ہے، یہ تو سوز و گداز پیدا ہی کر لے گی، خاصیت یہ ہے۔ آخر وہ سوز و گداز کہاں ہے جس کے لوگ سوز و گداز محبت سوز و گداز؟ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن، عمر باید کہ یار آیت بکنار، ای دولت سرمد ہمہ کسرا نہ دہن۔ یہ ہمارا بھی ایک شعر ہے۔ برنگ شمع ہزاروں ہوں سر بشولت ہوں، برنگ شمع ہزاروں ہوں سر بشولت ہوں، مگر ہر ایک کو سوزے نہا نہیں ملتا۔ ہر ایک کو سوزے نہا تو وہی کرے گا جس کے اندر محبت ہے۔ تو محبت عجیب چیز ہے، یہ اس میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اور جو اصل چیز ہے جو بغیر ماسوا کو فنا کر دیتی ہے، اور سب ایک دھن لگی رہتی ہے۔ محبت میں دھن ہے ایک چیز۔ بعض لوگ محبت کی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں، مگر اس میں عجیب چیز ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب بہت بے کیفی بہت ہے، طبیعت نہیں لگتی، انقباضی کیفیت ہے، اور عبادات میں جی نہیں لگتا، بار گرا معلوم ہوتی۔ محبت یہ عبادات بار گرا معلوم ہوتی۔ نادانی کی بات ہے، یہ بے کیفی جو ہے یہ بھی محبت ہے۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ محبت میں سوز و گداز ہوتا ہے؟ اس سوز و گداز کی بھی مختلف کیفیت ہیں۔ اپنے ہی ایک شعر آیا ہے، لذت بے کیفی یہ دل، صاحب طریق کو بے کیفی بھی بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ لذت بے کیفی یہ دل، لذت حاصل صحیح، یعنی بے کیفی میں بھی بے کیفی تو محبت کا داغیہ ہی ہے، بے کیفی اور پھر بھی محبت ہے، پھر بھی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بے کیفی ہوتی ہے انقباضی کیفیت، اس کو سمجھتے ہیں محرومی، اور یہ ہوتی ہے یعنی محبت۔ اب کیوں انقباض کا احساس کر رہے ہو کہ انقباض کیوں بے کیفی کا احساس کرے ہو کہ دل نماز میں نہیں لگتا؟ بات ہے سمجھ لے۔ کیوں نہیں کہتے ہو کہ آج بے دلی سے نماز پڑھی، آج ذکر میں دل نہیں لگا، نماز بے رہا ہوئی؟ یہ کون چیز کہہ رہا ہے؟ محبت ہی تو کہہ رہا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو بے کیفی کا احساس کیسے، اس فقدان کا احساس کیسے؟ تو بس تو یا قبض دونوں میں محبت سمجھے۔ ہمارا شہباز سخن پڑھا کرو کبھی کوئی، لذت بے کیفی یہ دل، لذت حاصل صحیح۔ آپ نے تسکین دے دی کہ قبض کی حالت بھی اچھی ہے، یہ لذت بے کیفی یہ دل، لذت حاصل صحیح۔ تلخی شور محبت میں کمی ہوتی ہے کیا؟ وہ تو باقی رہتی ہے۔ بہت ہے عارفی بے کیفی یہ دل، مگر کیف محبت کم نہیں ہے۔ کم نہیں، دیکھو کیف کم کیسا ہے۔ بہت ہے عارفی بے کیفی یہ دل، مگر کیف محبت کم نہیں ہے۔ بھائی جب تک حقیقت سامنے نہ ہو شعر سمجھ میں نہیں آتا، میں کہہ سکتا ہوں۔ تو بے کیفی کو بھی مولانا محمد احمد صاحب کا نام سنا ہے، پھرپوری کا؟ جی، ان کا شعر یاد آ گیا۔ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے۔ تو بے کیفی کی ناقدری کرتے ہو۔ انقباض بڑی دولت ہے۔ ارے انقباض تو انبیاء کی تعریف ہوا ہے، مقام ابدیت پر پہنچانے والی چیز جو ہے وہ انقباض ہے۔ انقباض قبض کی کیفیت، جو کیفیت گرفت ہو جاتی ہے دل میں، سب چیزوں سے بیزاری ہو جاتی ہے، اپنی حالت ناقص نظر آتی ہے۔ ارے یہ کیسے محبت ہے جو سب بتا رہا ہے۔ تو یہ انقباض جو ہے یہ مقام ابدیت پر لے جاتا ہے۔ شکستگی، حاجی، بیچارگی، مجبوری، اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کیف میں تو سرور ہوتا ہے، اور انبساط میں تو سرور ہوتا ہے، انبساط ہوتا ہے، دل لگتا ہے۔ مبتلائے کیسے سوز و ساز ہے، دل ابھی تک ناشنا سے راز ہے۔ اب اس شعر کے اوپر بے مبتلائے کیسے سوز و ساز ہے،
دل ابھی تک ناشناس راز. تو اس میں اعتراض کیا شاعروں نے کہ مبتلا کا لفظ کیوں رکھا آپ نے؟ یعنی کیف سوز و ساز تو حاصل محبت ہے، اس کو تم یہ مبتلا کہتے، اس میں مبتلا ہے آدمی، یعنی ایسے نہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا ناشنا شاید راز. شعر سنو ہمارا. لذت سوز نہاں بھی بار خاطر تھی مجھے، لذت سوز نہاں بھی بار خاطر تھی، کچھ اسے بھی ایک حجاب درمیان سمجھا تھا میں. لذت سوز نہاں بھی بار خاطر تھی مجھے، کچھ اسے بھی ایک حجاب درمیان سمجھا تھا میں. سچی بات تو یہ، مگر ہیں عنوانات سب محبت کے. تو بھائی مستحبات کا اہتمام کرو، اس سوز و ساز پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. بس بھائی آپ لوگوں کو جانا دور ہے، اور تھوڑی سی تشنیگی لے کے جاؤ، تشنیگی لے کے آیا کرو. بغیر تشنیگی کیا چیز ہے؟ اس ٹیپ ریکارڈر کی جو اندر بجلی کے سیر لگے ہوئے ہیں وہ ہے. جب تشنیگی طالب میں ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے تو ہر چیز میں ضبط کر لیتا ہے، اور جب تک تشنیگی نہ ہو بھائی تشنیگی ہر کجا پستیس آبان جا رہا، ہر کجا دردیس دوان، درد لے کر آؤ دوا مل جائے. تشنیگی لے کے آؤ، تشنیگی تو سیری ہوتی نہیں. اور اہل اللہ کی صحبتوں کے لیے عجیب شعر ہے. چشم مست ناز ساقی کے پرستاروں سے پوچھ، چشم مست ناز ساقی کے پرستاروں سے، میں کشی ہوتی ہے کیا اور تشنگی ہوتی ہے، میں کشی ہوتی ہے کیا. میں نے بڑے بھاری نقاد سے پوچھا تھا کہ یہ شعر میرا کیسا ہے. اب اے عارفی اب ہے یہ دل پر، اے عارفی اب ہے دل پر شوق کا عالم، اے عارفی اب میرے دل پر شوق کا عالم. ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی، ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. اے عارفی اب اس دل پر شوق، اے عارفی اب اس دل پر شوق کا عالم، ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. جب تک یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. پیاس کیا بجھ جائے، پیاس تو تشنگی چیز. تشنگی لے کے آؤ، پھر دیکھو کیسی شربت روح افزا کلو سے جب ہی آگے، جب تشنگی روح افزائی، روح کی افزائشی اسی میں بہت ہے. عارفی بے کیفی دل، مگر کیسے محبت کروں، کیسے محبت کروں، کیف و کم لازی بغیر کسی. یہ مستحبات جو ہیں یہ محبت پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ سامنے انعامات الہیہ، احسانات الہیہ. ایک بندہ ناچیز نے ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ، کیا کہہ دیا، کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں الفاظ، ہمیں محبوب ہیں الفاظ، اور وزن میں بڑے بھاری ہیں. اعمال کا وزن ایک طرف، ہماری سبحان اللہ. ارے اتنے سے کلمات کا تلفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں گراں ہے، یعنی بھاری ہے. کہ ہاں سنا تو ہے، تعریف تو سنی ہے، لوگ کہتے تو یہی عمل کرتے ہو. اللہ کی محبوب چیز کیسی محبت کرو گے، کیا دعویٰ ہے محبت. تو بھیا زخم گریزانی زائش تو بجد نام چمی دانی چیز. بے کیفیک میں کا شعر ایک بڑے مزے کا، شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے، پھر بھی مگر ایک آگ سی سینے میں دبی. دیکھنے قبض کی حالت ہے، سب کچھ ہے، مگر کیا حالت ہے. شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے، شوریدہ سری ہے نہ وہ آشفتہ دلی ہے. شورش نہیں، محبت جوش و خروش نہیں، مگر پھر بھی مگر ایک آگ سی سینے میں دبی. جو کچھ بھی ہو انجام گداز غم پنہا، جو کچھ بھی ہو انجام گداز غم، فی الحال تو کچھ باعث تسکین ہے. اے عارفی اب اس دل پر شوق کا عالم، ایک عالم صد بادہ و صد تشنگی. وہ صبح تمنا ہے نہ وہ شام تمنا، لیکن دل دیوانہ کا انداز وہی کر رہے ہیں. دل میں لگے کیسا اچھا شعر. وہ صبح تمنا ہے نہ وہ شام تمنا، لیکن دل دیوانہ کا انداز وہی. لگے ہوئے حاصل آیا جان آیا آرزو
وہ یہ ہونا چاہیے. سالک کس کو کہتے ہیں؟ بھائی سلوک ہے اس کا نام جو میں باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجدد وقت، ایسے مشفق، ایسے شفیع، ایسے وارث رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا ہے کہ ہر چیز ان کی رحمت ہی رحمت معلوم ہے. ہر جگہ حوصلہ افزائی ہے، کہیں پستی نہیں، کہیں مایوسی نہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. ارے بے غبار راستہ ہے ہمارے حضرت کے راستہ. بھائی پھر کوئی یہاں ایسے لوگ تو نہیں موجود ہیں کہ جو اعتراض کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ سے وہ کام لے لیا ہے کہ یادگار رہے گی آپ لوگوں کی. تحسر حسرت نہیں رہے گی کہ کیا چیز حاصل کرنے کی خود آپ لوگوں کہ کیا چیز، کیا ہمارے یہ انہیں سے ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں پہ انتہا بھی کرے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ علوم میں ایسا تھا کہ ایسا ہمیں بھی لوگوں نے ان کو ظاہر نظر سے دیکھا. میں ان صاحبزادوں سے کہا کرتا تھا جب ان کی مجلس سے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے والد ہیں، ارے ان کے پاس جانے کیا چیز ہے، اس میں حاصل کر. مگر بھائی حاصل کرنے کا سلیقہ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. غیر باہر کیف انہوں نے اپنی شفقت و محبت سے مجھے ان لوگوں کے لیے کر دیا. تو علوم ظاہری میں کہ اگر جائیے حضرت مفتی صاحب کے تو لامت نہیں نظر آتے. حقیقی معنی میں وارث نبی اپنے شیخ کے صحیح وارث تھے. انہوں نے ہمارے حضرت کو علوم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص درک عطا فرمایا تھا، اس کی شرح انہوں نے کی علوم کی جگہ. لیکن صاحب باطن ہونے کی حیثیت سے کس نے انہیں پہچانا؟ تواضع جو عالم کی خصوصیات میں ہے، تواضع، خشیت. الحمدللہ پیکر تھے خضوع کے، خشیت کے اور انکساری و عجز نیاز کے. کبھی ان میں کوئی شان دیکھی نہیں تھی. تو وہ ایسے علوم ان کے پاس تھے باطن کے کہ جسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ ان کے ساتھ تھی. شیخ الحدیث نے بار بار مجھے متوجہ کیا کہ ان صاحبزادوں کو کچھ تو سمجھا دو کہ ان کے والد کے پاس کیا میراث تم نے پائی اور کیا ان کی بات تھی. ان کو حسرت رہے گی، تحسر رہے گی، کچھ نہیں جانتا ہے. جب ہوش آئی میں نے کہا انشاءاللہ ہرگز حسرت نہیں رہے گی، ان کو تحسر ہرگز نہیں رہے گا. الہام شیخ الحدیث کی توجہ اور ان کی برکات ہیں یہ معمولات یومیہ. میں کیوں انکار کروں اس سے؟ ان کی توجہ کے معمولات یومیہ جو ہے یہ ایک الہامی سی چیز ہے. تو اس کے اندر الحمدللہ سبھی کچھ آ گیا ہے، کوئی چیز ایسی چھوٹی نہیں. تو اس کو غور سے پڑھو. اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مواعظ کہاں پڑھو گے، تمام تکشف کہاں وقت ہے پڑھنے کا. ارے اس ناکارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لے کر تمام خلاصہ تصوف کا فن کی صورت میں مدفن ہو گیا ہے بسار حکومت. بڑی قدر کی چیز ہے، بڑی قدر کی چیز. میں کہتا ہوں آپ ایک مجدد، اور میرا اس میں ہے کیا؟ معاصر کی علمت کیا ہے؟ حضرت کا تعارف ہے ذاتیات کا، خصوصیات کا، کمالات کا، اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، اجمال کے ساتھ. لیکن بڑا پورا تعارف ہے الحمدللہ، جی بھر کے کر دیا تعارف. چھوٹے چھوٹے عنوان، شیخ کو پہچاننا ہو، مجدد وقت کو دیکھنا ہو کہ کیسا تھا معاصر حکومت پر. حاصل اس کے تمام مجاہدے کا، مجددانہ، مصلحانہ اور مشفقانہ انداز جو تصوف کے اندر ہوتا بسار حکومت پر. 600 روپے کی کتاب ہے، تمام تر انہی کے ملفوظات سے اقتباسات ہیں اور ہر جگہ حوالے دیتی. اپنا تو کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو معاصر حکومت اور بسار حکومت کو فوقیت دیتے ہو، حضرت کی تصانیف میں من کرتے ہوئے شک دیتا ہوں. ناشنا راز شکن سے ناک نہیں، دل برا خطا نہیں چاہیے. ایک عمیق کنواں ہے